آپ حضرات نے بہت دیر تک حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی. وہ ہمارے ابا کے خاص شاگردوں میں سے تھے. میں نے مدرسے میں ان کو اس وقت دیکھا جب کہ ان کی عمر 12-13 سال کی رہی ہوگی. انہوں نے وہیں حفظ مکمل کیا. اس کے بعد قرأت کی تعلیم انہوں نے وہاں حاصل کی. 1957 میں مدرسہ اعظمتیہ میں قرأت کانفرنس ہوئی تھی، جس میں الہ آباد، لکھنؤ اور ملک کے دوسرے مختلف حصوں سے بڑے بڑے قراء اکرام، دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا قاری حفظ الرحمن صاحب پرتاپ گڑھی اور اس قسم کے اکابرین تشریف لائے تھے. اور مدرسہ اعظمتیہ سے 7 طلبہ نے حفظ کی روایت مکمل کی تھی. اس خوشی میں وہ جلسہ کیا گیا اور دستار بندی کی گئی. اس میں قاری اسماعیل ظفر صاحب کی بھی دستار بندی ہوئی، حفظ کی بھی دستار بندی ہوئی اور قرأت کی بھی سند دی گئی. علماء کے ہاتھوں، بزرگان دین کے ہاتھوں اور بڑے بڑے نامور قراء جو تشریف لائے تھے، انہوں نے سندیں عطا کی. ان میں سے ایک طالب علم قاری اسماعیل ظفر صاحب بھی تھے. ان کو بھی حفظ اور قرأت کی سند دی گئی. بڑے اچھے طالب علم تھے، بڑے ہونہار. میں نے ان کی طالب علمی کا زمانہ دیکھا ہے. فٹ بال کے بہت اچھے پلیئر تھے اور فٹ بال کھیلنے کے بڑے شائق تھے. ان کے تمام ساتھی جمعرات کی چھٹی میں دھرمتلہ فٹ بال کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے. بڑا شوق تھا. بہرحال اس وقت صرف انہوں نے حفظ کیا تھا اور قرأت کی سند دی تھی. انگریزی کی طرف بعد میں ان کا رجحان ہوا اور انہوں نے انگلش زبان کو سیکھنا اور پڑھنا شروع کیا. بڑی محنت کی. اب اس دور کے حالات تو مجھے معلوم نہیں ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے انگریزی زبان پر قابو پایا اور اس میں امتحانات وغیرہ دیے. انہوں نے ایم اے بھی کیا اس میں انگریزی میں. اور ایک طرف تو یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور اس کو پورا بھی کیا، لیکن تیسری طرف یہ تھا کہ اپنے بچوں کو بھی یہ دینی تعلیم کی طرف لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ان کی مکمل کریں. بہت بڑا کارنامہ ہے. میں ان سے برابر یہ کہا کرتا تھا، مجھ سے بے تکلف تو نہیں تھے اس لیے کہ عمر میں بڑے تھے، لیکن بہت پیار کرتے تھے. بابو چھوڑ کر مجھے کچھ کہتے نہیں تھے، اس لیے کہ میں ان کے استاد کا لڑکا تھا اور ہوں. تو اس وجہ سے حضرت قاری صاحب میری بڑی قدردانی کرتے تھے اور مجھ پر بہت شفقت رکھتے تھے. تو کارنامہ سب سے بڑا میں ان کا یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے 7 بچوں کو دولت علم سے مالا مال کیا. ان میں سے ایک حافظ قاری بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، صبا اسماعیل صاحب، اور بھی ان کے بچے جتنے ہیں. انہوں نے اپنی اچھی تعلیم مکمل کی ہے، اچھی تعلیم حاصل کی ہے علی گڑھ یونیورسٹی سے اور دیگر دوسری جگہوں سے. یہ ایک بہت ہی بڑی
خوشی ہے کہ انہوں نے سب کی اصلاح بھی کی، تعلیم بھی دیا اور ان کو علمی لائن میں لگایا، تجارت پیشہ نہیں بنایا، کوئی دکان کھول کر نہیں بیٹھایا، بلکہ سب کو پڑھنے پڑھانے کی طرف اور لکھنے پڑھنے کی طرف لگایا۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ تمام بچے قاری صاحب کے ان کے نام کو روشن کر رہے ہیں، خاص طور سے جبریل انٹرنیشنل اسکول جو قائم ہوا ہے اور جس کے مختلف شعبے ہیں مختلف مقامات میں، آج وہ ایک بہت بڑی خدمت کی شکل میں مسلمانوں کے سامنے موجود ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمارے عزیزم اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے صبا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس میں اور بھی کام کرنا ہے اور اس کو اور بھی آگے بڑھانا ہے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ لوگ اس کو اور اوپر پہنچانا چاہتے ہیں۔ میری دعائیں ان کے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ، اور میری تمام جو محبتیں ہیں شفقتیں ہیں وہ ان بچوں کے ساتھ رہیں گی، اور میں ان کے لیے دعا بھی کرتا رہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ ترقیات سے نوازے کہ یہ قوم اور ملک و ملت کی خدمت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین حضرت قاری صاحب مرحوم مغفور کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ انہوں نے دنیا سے کچھ حاصل نہیں کیا بلکہ دنیا کے لیے کام کیا، قوم کو انہوں نے مالا مال کیا علم کی دولت سے، اپنے بچوں کو اور ان بچوں کے ذریعے سے قوم کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ باب العلوم مولا علی مسجد میں اوپر میں تھا، بہت چھوٹی سی جگہ تھی، میں نے دیکھا، زیادہ میرا آنا جانا نہیں تھا مگر ایک آدھ دو دفعہ میں گیا ہوں، مگر اس چھوٹی سی جگہ میں مدرسہ باب العلوم نے جو نام کمایا اور لوگوں کے سامنے جو خدمات پیش کی وہ بہت ہی قابل قدر۔ الحمدللہ دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ جس کے وہ پروڈکٹ تھے اور جنہوں نے ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دل میں قرآن کی آگ لگائی تھی، یہ شمع انہوں نے جلائی تھی اور ان کے دل میں قرآن کی عظمت پیدا کی تھی، اور وہ واقعی عاشق قرآن بنے، قاری قرآن بنے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ اور پاراستہ کیا۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، بہت باتیں ان کی سامنے آ چکی ہیں، اور ہم لوگ تو رونے پیٹنے کے لیے آئے تھے یہاں کہ ہمارا ایک بہت بڑا سرپرست ہم سے جدا ہو گیا۔ میرے بڑے بھائی تھے وہ، میں نے ہمیشہ ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھا، اور وہ بھی مجھ پر بہت شفقت کرتے تھے، مجھے بہت مشورے دیتے تھے۔ آج ہم ان مشوروں سے محروم ہو گئے اور اب مجھے کوئی مشورہ دینے والا رہا نہیں۔ والد صاحب کے شاگردوں میں سے بھی اب بہت کم لوگ، ایک آدھ دو رہ گئے ہوں گے، باقی سب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال دنیا سے تو سبھی کو جانا ہے، ہر آدمی جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ فیض احمد فیض کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، بس اسی پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ویراں ہے میں کدا، ویراں ہے میں کدا، خم و ساغر اداس ہیں۔ ویراں ہے میں کدا، خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ قاری صاحب کی وفات سے ملت کو جو نقصان ہوا ہے
اس کی بھرپائی بہت مشکل ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ہم سبوں کو عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو ان کا نعم البدل بنائے. آئیے ہم آپ مل کر اس تقریب کے اختتام پر دعا کر لیں اور خصوصی طور پر حضرت قاری صاحب کی مغفرت کے لیے اور ان کی آخرت کی زندگی کے لیے ہم دعا کر لیں. حضرت کی اجازت سے میں دعا کر رہا ہوں. میں تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت دعا فرمائیں، مگر حضرت نے کہا کہ نہیں، کچھ باتیں کہہ کر آپ دعا کر لیں. بہرحال ہم مل کر دعا کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. الہ العالمین رب العالمین ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم کے صدقے و طفیل پروردگار عالم ہم گناہ گاروں کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری نافرمانیوں سے، خطاؤں سے چشم پوشی فرما. پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. خصوصاً حضرت قاری اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ انہوں نے دنیا میں رہ کر دین کی اور علم کی بڑی خدمت کی ہے، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. ان کی شروع کی جو زندگی میں نے دیکھی ہے وہ بہت ہی کٹھن زندگی گزارنے والوں میں سے تھے. اللہ نے انہیں ترقی عطا فرمائی، ان کے بال بچوں کو ترقی عطا فرمائی. اللہ ان کو آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرما. یا اللہ ان کو وہاں قبر کی زندگی میں بھی اور عالم برزخ میں بھی یا اللہ ان کو آرام اور سکون اور چین عطا فرما. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. پروردگار ان کے بچوں کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ان کے نقش قدم پر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم گناہ گاروں کی جملہ دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.